رزق کی کنجیوں میں ایک اہم کنجی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، پہلے اللہ کی عبادت کرے۔ قرآن مجید کی اس آیت پر غور کیجئے، اللہ نے کیا کہا؟ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 10، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز پوری ہو جائے تو تم جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو یاد کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آیت پر غور کیجئے، کیا پتا چلا؟ آدمی پہلے نماز پڑھے، اس کے بعد جا کر اللہ کا فضل تلاش کرے۔ آدمی پہلے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے، اس کے بعد جا کر روزی روٹی میں لگے۔ ہم اور آپ جب اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں تو اللہ بھی اپنی روزی روٹی کو ہم پر تنگ کیے ہوا ہے۔ نماز کا اہتمام کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے نکالے گا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2466، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن واسد فقرک۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اے آدم کی اولاد، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو میں دور کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ۔ اور اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو میں تیرے ہاتھ کو یوں ہی مشغول کر دوں گا اور فقیری کو تجھ سے دور نہیں کروں گا۔ اس حدیث پر غور کیجئے، کیا پتا چلا کہ اللہ کی عبادت کے لیے اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس بھی خزانے آپ کو دینے کے لیے متعین ہے ہی نہیں، ہم تو آپ کو پھر دوسرے کام کے لیے لگا دیں گے، آپ سے غریبی کو دور نہیں کریں گے، تم کو کسی اور کام میں لگا دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرے تو اس کے لیے فائدہ ہے۔ ہمارے پاس یہ بھی چابی موجود ہے، یہ بھی کنجی موجود ہے، کیا ہم پہلے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال لیں؟ اگر ہم نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا خزانہ ہمارے اوپر کھولنے کے لیے تیار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جی بہت سارے لوگ ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے، کافروں کو دے رہا ہے، کیوں ایسا؟ اللہ تعالیٰ ان کو آزمانے کے لیے دے رہا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 196 اور آیت نمبر 197۔ آپ دھوکہ نہ کھائیں ان لوگوں سے جن لوگوں نے کفر کیا کہ وہ شہروں میں گھوم رہے ہیں، یعنی ادھر سے ادھر تجارت کے سلسلے میں جا رہے ہیں، وہ لوگ مالدار ہیں، ارے یہ چند سامان ہے ان کا، متاع قلیل، بہت کم مدت کا سامان ہے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قارون کو بھی تو بہت زیادہ دیا تھا، تبھی تو قارون نے یہ کہا، کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 78، میں یہ مال اپنے بلبوتے میں نے کمایا ہے۔ تو کوئی بھی آدمی اس طریقے کا دعویٰ نہ کرے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، آزمانے کے لیے دیتا ہے۔ قارون کو آزمانے کے لیے دیا، اس نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھنسا دیا اور زمین میں اللہ تعالیٰ دھنساتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے پہلے فارغ کریں، اس کے بعد دولت کمانے کے لیے جائیں۔ یہ چابی ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر رہے ہیں؟ فارغ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے ہمارے اوپر کھولنے کے لیے تیار ہے۔ رزق